بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 50ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کے سبق ہے حکایت بستم یعنی 20واں قصہ۔ یہ صفحہ نمبر 32 کے بالکل نیچے میں ہے حکایت بستم، اور اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 20واں قصہ اور حکایت بست و یکم یعنی 21واں قصہ، و بست و دوم 22واں قصہ، اور بست و سوم 23واں قصہ۔ اور اس طرح یہ جو انتخاب از گلستہ تھا، گلستہ سے منتخب ابواب تھے، ان کا سلسلہ آج ختم ہو جائے گا۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو حکایت بستم 20واں قصہ کہہ رہے یکی از صاحب دلاں زور آزمائے را دید، کہ صاحب دلاں بہت مرتبہ چکا ہے، صاحب دل نیک آدمی، اور اسی کے جمع صاحب دلاں، اور زور آزما پہلوان کو کہتے ہیں، اور اسی سے جمع ہے، اسی سے نکرہ ہے، زور آزمائے را دید۔ کہہ رہے یکی از صاحب دلاں زور آزمائے را دید، ایک نیک دل والے نے ایک پہلوان کو دیکھا، بہم برآمدہ و در خشم شودہ، کہ جو غصے میں بھرا ہوا تھا، وکف بر دہاں انداختہ، اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، یعنی بہت زیادہ غصے کے اندر تھا کہ اس غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ پرسید، تو اس نے پوچھا کہ او راچے حالت است، کہ اس کی یہ حالت کیا ہے، کہ اس کی یہ حالت کیوں ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے غصے کے اندر ہے۔ گفتن، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی نے اورا اس کو دشنام دادا است گالی دیا ہے، فلاں شخص نے اس کو گالی دے دی ہے، تو اس گالی کی وجہ سے یہ غصہ میں بھرا ہوا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ تو ان نیک دل آدمی نے جو ہے اس کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ گفت، تو اس نیک دل آدمی نے کہا، این فرومایا ہزار من سنگ برمی دارد، کہ یہ کمینہ، فرومایا کمینہ، این فرومایا ایک کمینہ، ہزار من سنگ، ہزار من کا پتھر، برمی دارد اٹھا لیتا ہے، و طاقت سخن نمی آرد، اور ایک بات کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو تعجب ہے، افسوس ہے اس کی حالت پر کہ ہزار من پتھر کو اٹھا سکتا ہے، پہلوان ہے، لیکن ایک گالی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ آگے شعر ہے، لافِ سرپنجگی و دعویٰ مردی بگزار۔ تو لاف کے معنی شیخی بکھارنا، اور یعنی اپنی تعریف خود کرنا، اور سرپنجگی کے معنی پہلوانی قوت۔ تو کہہ لافِ سرپنجگی و دعویٰ مردی بگزار، طاقتوری کی شیخی، و دعویٰ مردی اور مردانگی کا دعویٰ بگزار چھوڑ دے، عاجز نفس فرومایا چے مردے چے زنے، کمینہ نفس سے، عاجز نفس فرومایا تو نفس کی صفت ہے فرومایا، کمینے نفس سے عاجز مرد و عورت برابر ہیں، کمینے نفس سے عاجز مرد و عورت برابر ہیں، گرت از دست برآیت دہنے شیریں کن، اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے، گرت از دست برآیت، اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے، دہنے شیریں کن، دہن سے دہن ہے نکرہ، تو کسی کا منہ میٹھا کر، مردی آنیس کے مجھ سے وزنی بردہنے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ کسی کے منہ پر، بردہنے کسی کے منہ پر، مجھ سے وزنی مکہ مار دے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، قطعہ، اگر خود بردرد پیشانی پیل کے معنی ہاتھی کہتے ہیں، اگر خود بردرد پیشانی پیل، اگر کوئی ہاتھی کی پیشانی پر پھاڑ ڈالے، اگر کوئی ہاتھی کی پیشانی بھی پھاڑ ڈالے، نمرد است آکے دروے مردمی نیست، تو پھر بھی وہ مرد نہیں ہے اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اتنا بہادر ہے کہ اس نے اپنی طاقت سے، اپنی بہادری سے ہاتھی کے سر کو پھوڑ ڈالا، تو بھی اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ آدمی نہیں ہے۔ بنی آدم سرشت از خاک دارن،
آدم کی اولاد مٹی سے پیدا کی گئی ہے، اگر خاکی نباشت آدمی نیست، اگر وہ عاجزی کرنے والا نہ ہو تو آدمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی صفت میں عاجزی ہے، تو اگر انسان کے اندر عاجزی نہیں ہے تو وہ آدمی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے جنات کو مٹی سے نہیں بلکہ آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی صفت کے اندر علو ہے، بلندی ہے، تو ان کے اندر فطری تکبر ہوتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی ان کے اندر، اور انسان کی صفت میں اللہ نے فطری عاجزی رکھی ہے۔ تو یہ ہمارا قصہ پورا ہوا۔ آگے ہے حکایت بیست و یکم، یعنی 21واں قصہ۔ کہہ رہے ہیں بزرگ را پرسیدن از سیرت اخوان الصفا، ایک بزرگ سے، ایک اللہ والے سے پرسیدن لوگوں نے پوچھا، از سیرت اخوان الصفا، تو یہ اخوان الصفا یہ عربی لفظ ہے۔ اخوان الصفا یعنی کامل ترین درویش، مکمل درویش۔ از سیرت اخوان الصفا، کامل درویشوں کی عادت کے بارے میں۔ بزرگ را پرسیدن، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا، از سیرت اخوان الصفا، کامل درویشوں کی عادت کے بارے میں گفت، تو انہوں نے جواب دیا، کمی نہ آ کے مراد خاطر یارہ بر مصالح خود مقدم نہ دارد۔ تو انہوں نے کہا کمی نہ آ کے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ مراد خاطر یارہ، دوستوں کے کام کو، مراد خاطر یارہ، یار کی جمع یارہ، خاطر کے معنی دل، یہاں کام کا ترجمہ کریں گے ہم۔ کمینہ آ کے کم سے کم مرتبہ یہ ہے، یعنی کامل ترین درویش کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے، صفت اس کی کم سے کم یہ ہے کہ مراد خاطر یارہ، دوستوں کے کام کو بر مصالح خیش، اپنی مصلحتوں پر مقدم دارت، مقدم سمجھے۔ و حکمہ گفتن، اور عقل مندوں نے کہا ہے، برادر کے دربند خیش است، جو بھائی اپنے کام کی فکر میں ہے، نہ برادر است، وہ بھائی نہیں ہے، وہ نہ خیش، اور نہ اپنا عزیز ہے۔ یعنی جس کو صرف اپنے کام کی فکر ہو تو اس کو بھائی بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور عزیز بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کہا انہوں نے، وہ حکمہ گفتہ، نہ اقبلوں نے کہا ہے، برادر کے دربند خیش است، وہ بھائی جو صرف اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، نہ برادر و نہ خیش است، نہ وہ بھائی ہے، نہ وہ بھائی ہے، و نہ خیش است، نہ برادر است، و نہ خیش است، نہ وہ بھائی ہے اور نہ اپنا ہے۔ آئیے ایک اور شعر ہے، بیت، ہمرا اگر شتاب کے معنی جلدی، ہمرا اگر شتاب کند ہم رہے تو نیست، ساتھی اگر سفر میں جلدی کرے تو تیرا ساتھی نہیں ہے۔ ہمرا گر شتاب کند ہم رہے تو نیست، ساتھی اگر سفر میں جلدی کرے تو تیرا ساتھی نہیں ہے۔ دل در کسے میبند کہ دل بستہ تو نیست، اس شخص سے تو دل لگا جس کا دل تجھ سے لگا ہوا نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے تو، اور تیرے جو ساتھی ہیں وہ جلدی کر رہے ہیں، آگے نکل جا رہے ہیں، تو تیرا دوست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا دل تجھ سے نہیں لگ رہا ہے تو بھی بیوقوفی مت کر اور اپنا دل اس سے مت لگا۔ تو یہ قصہ بھی ختم ہوا۔ آگے حکایت 22 یعنی 22واں قصہ۔ پادشاہ بدیدہ استحقار در طائفہ درویشہ نظر کرد، کہہ رہے ہیں ایک بادشاہ نے بدیدہ استحقار، حقارت کی نظر سے، در طائفہ درویشہ نظر کرد، درویشوں کی جماعت کو دیکھا۔ یعنی ایک بادشاہ نے اللہ والوں، فقیروں کو دیکھا اور ان کو حقارت سے دیکھا، کمتر جانا ان کو، کیسے لوگ ہیں، کمزور بیکار قسم کے لوگ۔ یکی از عامیہ و فراست دانست و گفت، تو اب اس میں بھی درویشوں میں بھی کچھ لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں جو نگاہوں کو پڑھ لیتے ہیں کہ آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا استحقار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یکی از ان میں سے ایک بفراست اپنی ذہانت سے، دانش سمجھ گیا، و گفت، اور اس نے یعنی اس درویش نے بادشاہ سے کہا، و گفت، اور بادشاہ سے کہا، اے ملک، اے بادشاہ، ما دری دنیا بجیش از تو کمتریم، کہ ہم لوگ دنی دنیا
اس دنیا میں بجیش لشکر میں استو کم تریم تجھ سے کم تر ہیں، یعنی اس دنیا میں ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، تیرے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوجی سپاہی موجود ہیں، ہمارے پاس ایک بھی فوجی سپاہی نہیں ہے، تو اگرچہ ہم لشکر میں جیش میں تجھ سے کمتر ہیں، و بعیش خوش تریم، لیکن عیش میں تجھ سے زیادہ خوش ہیں، یعنی ہم جتنے آرام سے اور جتنے سکون سے زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں تجھ کو میسر نہیں ہے۔ و بعیش خوش تریم، اور عیش میں تجھ سے زیادہ خوش ہیں، تجھ سے زیادہ خوش ہیں۔ و بمرگ برابریم، اور مرنے میں برابر ہیں۔ تو دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ تو مجھے ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ ہم تجھ سے بڑھ کر ہیں۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھ تین چیزیں، ایک تو یہ کہ تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس عیش ہے، اور تجھے مرنا ہے۔ تو لشکر ہمارے پاس نہیں، تیرے پاس ہے، چلو اس میں تو بڑا ہوا ہے، لیکن عیش کے اندر زندگی جو آرام سے ہم گزار رہے ہیں ہم تجھ سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی جتنی آسودہ سے گزر رہی ہے تیری زندگی نہیں گزر رہی ہے، اور ایک چیز میں ہم برابر ہیں، تو بھی مرے گا ہم بھی مریں گے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اور در قیامت انشاءاللہ بہتر، اور قیامت میں انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ تو اس طرح اس درویش نے اس بادشاہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ آگے ایک شعر ہے، مثنوی ہے، اگر کشور کشائے کامرا است، کشور کے معنی ملک کہتے ہیں، کشور کشائے یعنی بادشاہ، ملک کا دنیا کا فتح کرنے والا۔ اگر کشور کشائے کامرا است، اگر کوئی دنیا کا فتح کرنے والا کامرا است با مراد ہے، وگر درویش حاجت مندہ است، اور اگر فقیر حاجت مندہ است حاجت مند ہے، اچھا حاجت مند نان است، روٹی کا محتاج ہے، وگر درویش حاجت مند نان است، اور اگر فقیر روٹی کا محتاج ہے، در آ ساعت کے خہن این و آ مرد، لیکن اس وقت جب کہ یہ اور وہ مریں گے، نہ خواہن از جہاں بیش از کفن ورد، دنیا سے کفن کے علاوہ کچھ نہ لے جائیں گے۔ یعنی ایک بادشاہ ہے جس نے جو ہے دنیا کے علاقے کو فتح کر لیا، اور ایک فقیر ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں اس دنیا سے مریں گے تو صرف کفن کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، دونوں برابر ہوئے مرنے میں۔ تو فقیر بادشاہ کیوں تکبر کرتا ہے، کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور فقیروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آگے ہے، چو رخت از مملکت بربست خواہی، چو رخت از مملکت، جب بادشاہ سے، رخت کے معنی سامان، بوریا بستر، چو رخت از مملکت بربست خواہی، جب تجھے بادشاہ سے بوریا بستر باندھنا ہی پڑے گا، گدائی بہتر از بادشاہی، پھر بادشاہی سے فقیری بہتر ہے۔ یعنی تو ہمیشہ بادشاہ نہیں رہے گا، ایک دن تو مر جائے گا اور تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو جب تیری بادشاہت ختم ہی ہونے والی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تو بادشاہ نہ رہے بلکہ تو بھی درویش بن جا۔ ظاہر حال درویشاں جامع زندہ است، تو کہہ رہے ہیں ظاہر حال درویشاں، فقیروں کی ظاہری حالت کیا ہے کہ جامع زندہ است۔ تو جامع کے معنی جامع کے آتے ہیں، اور زندہ کے معنی پرانا کپڑا، پرانے کو کہتے ہیں، تو جامع زندہ یعنی پرانا کپڑا۔ تو جامع زندہ پرانا کپڑا، بوسیدہ کپڑا، پھٹا پرانا کپڑا۔ تو کہہ رہے ہیں ظاہر حال درویشاں جامع زندہ است، فقیروں کی ظاہری حالت یہ ہے کہ ان کا کپڑا پرانا ہوتا ہے، وموئے ستردہ، اور مونڈا ہوا سر، ان کا سر جو ہے مونڈا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر حال درویشاں جامع زندہ است، فقیروں کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ جامع زندہ است، ان کا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، وموئے ستردہ، اور ان کا سر مونڈا ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقت اور حقیقت یہ ہے کہ دل زندہ و نفس مردہ، ان کا دل زندہ ہوتا ہے اور ان کا نفس مردہ ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ فقیروں کی ظاہری حالت ہے۔ قطعہ، اے درونت برہنہ از تقویٰ، اے وہ درونت اندر کو کہتے ہیں،
کبھی اس سے پیٹ مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے پیٹ مراد ہوتا ہے، اور کبھی اس سے باطن مراد ہوتا ہے۔ اے درونت برہنہ استقوا، اے کہ وہ تیرا باطن برہنہ استقوا پرہیزگاری سے خالی ہے۔ کزبروں جامہ ریا داری، کیوں باہر سے ریا کے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ پردہ ہفت رنگ را بگزار، دروازہ پر 7 رنگ کے پردے نہ ڈال۔ اچھا، پردہ ہفت رنگ را بگزار، دروازے پر 7 رنگ کا پردہ نہ ڈال، تو کہ درخانہ بوریا داری، جبکہ گھر میں تو بوریا بچھائے ہوئے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا باطن پاک و صاف نہیں ہے تو اچھا کپڑا پہن کے کیا کرے گا؟ اگر تیرے گھر کے اندر بوریا بچھا ہوا ہے، تیرے گھر کے اندر زینت کے سامان نہیں ہے، تو صرف جو ہے گھر کے دروازے پر خوبصورت پردہ ڈال لینے سے گھر وہ خوبصورت نہیں ہو جائے گا۔ تو جب تک تیرا باطن اچھا نہیں ہوگا تو ظاہر کو سنوارے گا تو بھی تیرا باطن ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ مثنوی: دیدم گل تازہ چند دستہ، میں نے تازہ پھولوں کے چند گلدستے، بر گنبد از گیا بستہ، ایک گنبد پر گھاس سے بندھے رکھے دیکھے۔ بر گنبد، ایک گنبد پر، از گیا بستہ، گھاس سے بندھے دیکھے۔ گفتم چہ بود گیا ہے ناچیز، تو میں نے کہا کہ حقیر گھاس کی کیا حقیقت ہے۔ گفتم، میں نے کہا، چہ بود گیا ہے ناچیز، حقیر گھاس کی کیا حقیقت ہے۔ تا در صفِ گل نشیند او نیز، کہ وہ بھی پھولوں کی صف میں بیٹھے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں، یعنی یہ بھی تمثیلی ہے، واقعی مکالمہ ہے، کہ میں نے ایک گنبد پر چند پھولوں کو گلدستے دیکھے، خوبصورت اور اچھے خوشبودار پھول تھے، اور ان کو جو ہے ایک گھاس سے باندھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ خوشبودار پھول ہے تو اس میں گھاس کو کیوں رکھا گیا ہے، گھاس سے کیوں باندھا گیا ہے۔ اچھا، بگریست گیا و گفت خاموش، تو جب جو ہے گھاس نے سنا کہ پھولوں کے ساتھ میں کیوں بیٹھی ہوں تو اس نے جواب دیا، گھاس رو پڑی، و گفت، اور کہا، خاموش خاموش رہ، صحبت نہ کند کرم فراموش۔ تو اس نے کہا کہ میں شرافت اور دوستی کو نہیں بھلا سکتی۔ شریف انسان صحبت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ صحبت نہ کند کرم فراموش، تو یہ اس نے کہا کہ شریف آدمی جو ہے یہ صحبت کو اور دوستی کو نہیں بھلا سکتا، تو میں بھی نہیں بھلا سکتی۔ گر نیز جمال رنگ و بویم، اگر مجھ میں خوبصورتی اور رنگ بو نہیں ہے۔ آکن نہ گیا ہے باغ اویم، تو پھر بھی کیا میں اس کے باغ کی گھاس نہیں ہوں، یعنی دونوں ایک ہی باغ کی گھاس ہیں۔ من بندہ حضرت کریمم، میں ایک کریم کے دربار کا غلام ہوں۔ پرورد نعمت قدیمم، اس کی قدیم نعمتوں میں پلا ہوا ہوں۔ گر بے ہنرم وگر ہنرمند، میں خواہ بے ہنر ہوں یا ہنرمند، لطف است امیدم از خداوند، مجھے آقا سے مہربانی کی امید ہے۔ بآنکہ وضاعت ندارم، حالانکہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ طاعت ندارم، فرما برداری کا سرمایہ بھی نہیں ہے۔ سرمایہ طاعت ندارم، فرما برداری کا سرمایہ بھی نہیں ہے۔ او چارہ کار بندہ داند، وہ اپنے غلام کے کاموں کا علاج جانتا ہے۔ او چارہ کار بندہ داند، وہ اپنے غلاموں کے کاموں کا علاج جانتا ہے۔ چوں ہیچ وسیلت نہ ماند، جب کہ اس کا کوئی وسیلہ نہیں رہتا۔ اچھا، رسم است کے مالکان تحریر، یہ طریقہ ہے کہ آزادی بخشنے والے آزاد کنندہ بندہ پیر بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد کنند بندہ پیر بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے بار خدائے عالم آرائے، اے خدائے بزرگ عالم کو زینت دینے والے، بر بندہ پیر خود ببخشائے، اپنے ضعیف غلام پر بخشش کر۔ سعدی رہے کعبہ رضا گیر، اے سعدی
رضائے خدا کے کعبہ کا راستہ اختیار کر، اے مرد خدا رہے خدا گیر، اے خدا کے بندے رہے خدا گیر، خدا کے راستے پہ چل۔ تو یہ ہے، آگے ہے بدبخت کسے کہ سر بتابد، بدبخت کسے وہ شخص بدبخت ہے کسے کہ سر بتابد، جو اس در سے منہ موڑے، زیں در کے درے دیگر نہ باید، کیونکہ اس در کے علاوہ اس کو دوسرا دروازہ نہیں ملے گا۔ تو یہ حکایت 20 و دوم بھی ختم ہوا۔ آگے ہے صفحہ نمبر 35 پہ حکایت 20 و سوم یعنی 23واں قصہ۔ تو کہہ رہے حکیم را پرسیدند، ایک عقلمند سے دریافت کیا کہ الشجاعت و سخاوت کو دام فاضل تر است، کہ بہادری اور سخاوت میں کون سی چیز بہتر ہے، یعنی بہادری بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے؟ گفت تو اس عقلمند نے جواب دیا، ہر کرا سخاوت است بشجاعت حاجت نیست، کہ جس شخص میں سخاوت ہے اس کو شجاعت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سخاوت کی صفت یہ شجاعت کی صفت سے بہتر ہے، اس لیے کہ جس کے اندر سخاوت کی صفت ہوتی ہے اس کو شجاعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیت شعر، نوشت است بر گوری بہرام گور، تو نوشت است مطلب لکھا ہوا ہے، گور کے معنی قبر کے آتے ہیں، اور بہرام ایک نام ہے ایک آدمی کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نوشت است بر گور بہرام گور، بہرام گور کے قبر پر لکھا ہوا ہے کہ دستے کرم بہ کے بازوئے زور، سخاوت کا ہاتھ مضبوط بازو سے بہتر ہے، کہ دستے کرم بہ ز بازوئے زور، کہ سخاوت کا ہاتھ مضبوط بازو سے بہتر ہے۔ آگے ہے گرفتیم عالم بمردی و زور، ہم نے ایک عالم کو بہادری و طاقت سے فتح کیا، ولیکن نہ بردیم باخود بغور، لیکن اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکے۔ تو آگے ہے قطعہ، نماند حاتم تائی ولیک تاب ابد، حاتم تائی نہیں رہا لیکن تاب ابد ہمیشہ تک، بماند نام بلندش اس کے بلند نام، بنے کوئی اس کے نیکی کی وجہ سے مشہور رہے گا، زکوٰۃ مال بدر تو آگے ہے زکوٰۃ مال بدر کن فضل رزار، اچھا فضل رزار یا رزرا، زکوٰۃ مال بدر کن کے فضل رزرا، چوں باغبان بزند بیشتر دہد انگور۔ تو زکوٰۃ مال کا زکوٰۃ مال بدر کن، مال کا زکوٰۃ نکالتا رہ، کہ فضل رزرا، تو فضلہ کے معنی فضل رزرا بیکار شاخیں، کہ فضل رزرا کی بیکار شاخیں یعنی انگور کی فضل رزرا انگور، یہ انگور سے متعلق ہے، فضل رزرا اس لیے کہ اچھا اس کو فضل رزرا کا ترجمہ بعد میں کریں گے، چوں باغبان بزند بیشتر دہد انگور کی بیکار شاخیں، جب باغباں انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو انگور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فضل مال بدر کن، زکوٰۃ مال بدر کن، زکوٰۃ کی مال نکالتا رہا، کہ فضل رزرا چو باغبان ببرد بیشتر دہت انگور، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں ببرد تراش دیتا ہے تو بیشتر انگور زیادہ آ جاتا ہے۔ تو حکایت کا مقصد یہ ہے کہ اگر درویش روحانی درجات مراتب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو سخاوت و فیاضی کرے، یعنی سخاوت کی صفت جو ہے اپنے لیے اپنے اندر اختیار کرے، اس لیے کہ سخاوت بہترین عبادت ہے۔ تو یہ سبق ہمارا پورا ہوا، اور گلستہ سے جو منتخب ابواب تھے، 2 ابواب، باب اول اور باب دوم، اور اس کے تحت جو مختلف قصے تھے وہ ختم ہوئے،
اور اگلا سبق ہمارا ہوگا انتخاب از ما لا بد منہ۔